وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، اور یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ حقیقت میں تو شیطان سرکش کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ شیطان سرکش کو کیوں پکار رہے ہوتے ہیں؟ کہ کیونکہ شیطان ہی یہ باتیں ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جو اللہ کی حدود کو توڑ کر باہر نکل گیا، جس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، وہ انسان کو اس قانون جرم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اناسا جو ہے مؤنث ہے، یعنی انہوں نے دیویاں بنا رکھی تھی، جیسے لات، عزا، منات، نائلہ، یہ سب انہوں نے نام جو رکھے تھے، لات اللہ سے رکھا، اللہ کا نام عزیز، عزا رکھ دیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیویاں جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ کے بہت نزدیک ہیں، یہ اللہ کی قدرت میں، اس کے اختیارات میں تصرف رکھتی ہیں، اور جن سے بات کہی جائے، ان کے توسط سے جو بات کہی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اصل میں تو یہ شیطان کی بندگی کر رہے تھے، اس سے مانگ رہے تھے، اس کو الہ مان رہے تھے۔ یہ پکار رہے تھے کس کو؟ شیطان کو، جو سرکش شیطان، اس کو، کیونکہ شیطان جو ہے اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ، میں تیری جتنی بھی یہ انسان ابن آدم ہیں، اگر تو مجھے مہلت دے دے تو میں تیرے تمام بندوں کو بہکا کے چھوڑوں گا، مگر قلیلہ، جن کو تو تیرے لیے حالت ہو جائیں، جن کو تو اپنے لیے حالت کر لے، ان کے سوا۔ جو سب سے پہلا شرک آیا انسانیت میں، وہ شیطان کی وجہ سے آیا۔ سورہ نوح میں آتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم بدھ، سوا، یغوث، یعوق، یہ سب جتنی انہوں نے بزرگ تھے ان کے نیک، جب ان کے درمیان ہوتے تھے تو وہ ان کے ساتھ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمیں زیاد رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والی باتیں بتاتے تھے، اللہ کے نزدیک کرتے تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے سب سے پہلے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جب وہ تمہارے پاس ہوتے تھے تو تم اللہ کی بڑی اچھی طرح بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ اب وہ تمہارے درمیان نہیں ہے تو تم اس طرح کرو، ان کی کوئی تصویریں بنا لو تاکہ تمہیں ان کی یاد آتی رہے اور تم اللہ کے ساتھ جڑے رہو۔ اور پھر انہوں نے کہا تصویریں تو مٹ جائیں گی۔ آہستہ آہستہ شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ ان کا کوئی مورتی بنا لو، کیا حرج ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب ہی کریں گے۔ یہ ہے وہ مورتی پرستی جو سب سے پہلے آئی انسانیت میں، اور پھر اگلی نسلیں یہ بھول ہی گئیں کہ اللہ کون ہے، وہ انہیں بتوں میں ہی کھو کے رہ گئیں۔ مشرکین مکہ، یہاں بھی بت پرستی شروع ہوئی، حالانکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیم میں سے گنتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ بت اتنے ہو گئے کہ انہوں نے ہر مانگ کے لیے، ہر کام کے لیے ایک بت رکھا ہوا تھا، ہر قبیلے کا ایک بت تھا۔ کسی کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہے بارشیں دینے والا ہے، یہ بت جو ہے ہمیں خزانے دینے والا ہے، اور مختلف قسم کے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے بتوں کے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی چہیتیاں ہیں، اللہ ان کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو نام رکھے ہوئے تھے یہ اپنے طور پہ رکھ لیے تھے، اور اصل میں تو یہ شیطان ہی کو پکار رہے تھے، اس شیطان کی عبادت کر رہے تھے، کیونکہ شیطان نے یہ خیال ان کے دل میں ڈالا تھا کہ تم ایسا کرو۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے
کہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ اکبر، اور یہ جنوں کے ساتھ اللہ کا نسبی رشتہ جوڑتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر، جس کا ذکر سورہ صفات کی آیت نمبر 158 میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی کوئی نسبت ہے، رشتہ ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں اکثریت جو ہے سرکش جنوں کی عبادت کرتی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ سبا کی آیت نمبر 41 میں کیا ہے، بل کانوا یعبدون الجن، کہ بلکہ یہ تو جنوں کی بندگی کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، واکثرہم بہم مؤمنون، اور ان کی اکثریت جنوں کے ساتھ ہی، جنوں پر ہی ایمان رکھتی تھی۔ شیطان، ابلیس، ملعون، یہ بھی جنوں میں سے تھا، کانا من الجن، سورہ کہف میں آتا ہے، ففسق عن امر ربی، آیت نمبر 50 ہے، یہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ اب یہ خود تو نکلا، اس نے کہا کہ میں سارے اولاد آدم کو بھی بہکا کے چھوڑوں گا، اور پھر جو شیطان کو اپنا دوست بنائے تو وہ تو خسارے میں رہ جائے گا۔ شیطان کو جس نے اپنا دوست بنایا وہ تو یقیناً خسارے میں رہ گیا، اس کے لیے اس کے خسارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 119 میں سورہ نساء کی، وَمَن يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے بنایا شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو خسارے میں بہت آگے بڑھ گیا، وہ تو یقیناً کھلے خسارے میں ہے۔ اسی طرح سورہ آل اعراف میں آتا ہے آیت 30 میں، اللہ فرما رہے ہیں انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک وہ بناتے ہیں شیطانوں کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ ہدایت کا راستہ تو صرف وہی راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ شیطان بہت سارے لوگوں کو ایسی بدعات میں لگا دیتے ہیں، ایسی بدعات ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے سجا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہی دین ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت والے راستے پہ ہیں۔ سورہ مریم میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی برہان دیکھی، جب اپنے اللہ کو پہچانا، تو سب سے پہلے دعوت اپنے گھر سے شروع کی، اور اپنے باپ آزر کو دعوت دی، بڑی خوبصورت طریقے سے دعوت دی۔ آیت نمبر 44 ہے سورہ مریم کی، یا بتی لا تعبد الشیطان، کہا کہ اے ابا جان شیطان کی بندگی نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے، عصیا، بہت بڑا نافرمان۔ تو شیطان سے تو ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ یہ تمہارا سب سے کھلا دشمن ہے، لیکن شیطان انسانوں کو خوبصورت کر کے مزین کر کے دکھاتا ہے، اور پھر انسان اس کو یا تو قبول کر لیتے ہیں یا اس سے انکار کر دیتے ہیں، اور انکار وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کی برہان ہو، جس کے دل میں اللہ کے قرآن اور اللہ کے ذکر کے ساتھ رہتا ہو، اور جو اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی پناہ میں دیتا ہو شیطان کے شر سے۔ جہاں بھی تھوڑا سا قدم بہکا فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے واپس آ گئے، جہاں شیطان نے ذرا سی بھی حملہ کیا فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، جیسے سورہ آل اعراف میں بھی آتا ہے۔ شیطان جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اور اللہ نے ہم سب سے عہد لیا تھا، الم عہد، سورہ یاسین میں آتا ہے، الم عہد الیکم یا بنی آدم، کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ اس کی بندگی، اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، شیطان کی اطاعت کی جاتی ہے، جس طرف شیطان لگاتا ہے اس راستے پر چلا جاتا ہے، یہی عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی اپنی خواہش سے گزاریں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک ہی دین میں جو ہے وہ وہاں پہ ہی دین مکمل ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، اور دین میں
معاشیات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، تعلقات بھی ہے، ہر چیز آتی ہے۔ شیطان انسان کو سمجھاتا ہے کہ تو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ شرک کی طرف لے کے آتا ہے، وہ اس کے لیے مزین کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان ہستیوں کے ذریعے تمہاری بات کو سنے گا۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم ہیں تو مسلمان لیکن اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں لاتے ایمان اکثریت ان میں سے اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں۔ اور شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا، کسی اور کی اطاعت کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے دعا مانگنا، کسی اور کو سمجھنا کہ وہ عالم الغیب ہے، کسی اور کو سمجھنا کہ وہ جزا سزا کا مالک ہے، کسی اور کو سمجھنا کہ وہ کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، کسی اور کو سمجھنا کہ وہ فریادیں سن سکتا ہے، کسی اور کو سمجھنا کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے، کسی اور کو سمجھنا کہ وہ خزانے رکھتا ہے، کسی اور کو سمجھنا کہ رزق وہ دے سکتا ہے، یہ سب شرک ہے، کھلا شرک۔ اللہ اکبر۔ اور شرک ایسی چیز ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 اور 48 میں آتا ہے، 48 نمبر اور 116 میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے بخش دے۔ اللہ اکبر۔ گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے، یہ نہ سمجھے۔ اور شرک کیا ہے؟ یہ اتنا وسیع مضمون ہے یہاں پہ، کیونکہ ہم ایک محدود وقت کے لیے جو ہمارا شیطان جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی بجائے دوسری چیزوں کی عبادت کی طرف لگاتا ہے، اصل میں تو وہ اپنی عبادت کروا رہا ہوتا ہے، اپنی اطاعت کی طرف لگاتا ہے۔ شرک فی الاطاعت، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ شرک پہ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت آئے گا ہم بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں فرما رہے ہیں انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ۔ اللہ اکبر۔ شرک کرنے والے کے لیے جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ باقی رہ گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ ہستیاں، کچھ دیویاں، کچھ بت، کچھ قبریں یا قبر والے کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن سچی کتاب ہے، اور اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے کل، آپ کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے کھلوایا جا رہا ہے تاکہ اور بھی یقین ہو جائے کہ کتنی یقینی بات ہے۔ اللہ کا کلام کا ایک ایک لفظ ہی بہت یقینی ہے، لیکن اور بھی اس میں یقین اور بھی اس میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ فرشتہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے تو آدم کے آگے فرشتوں کو جھکایا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، محنت ضرور ہے، اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار کو، اس ول کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، یہی انسان ہے، یہی وہ انسان ہے جو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ کہیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا اقول لکم انی ملک، میں نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھ پہ وحی کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قلب مبارک پہ یہ قرآن اترا، نازل ہوا، وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو مجھے اور آپ کو کس کی پیروی کرنی ہے؟ ہمیں بھی اس قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ قرآن آیا ہے، آپ کی ایک ایک بات اللہ کی طرف سے ہے، وما ینطق عن الہوا، وہ کچھ نہیں کہتے، سورہ نجم میں آتا ہے اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، مگر جو بولتے ہیں وہی جو ان پر وحی کیا جاتا ہے، اور وہی آپ کو پتہ ہے کہ خفیف بھی ہے اور جلی بھی ہے۔ وہی جلی یہ قرآن کی صورت میں ہے، جس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اور جو وہی خفی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ القا کی ہوئی باتیں جو آپ اپنی زبان سے لوگوں کو ادا کرتے، وہ حدیث ہے۔
اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے، کیونکہ ہم شرک سے بچ پائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ تو شرک ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی. سورہ الاعراف میں آتا ہے کل، آپ کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 188 ہے، لا املک لنفسی نفعا، کہ میں اپنے ذات کے لیے بھی کسی نفع کا مالک نہیں ہوں، ولا ضرن، اور نہ ہی کسی نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یعنی میں اپنی ذات کے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان حاصل نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اگر ہوتا میرے پاس غیب کا علم، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ساری خیر لے لیتا خیر. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچتی. آپ کو پتہ ہوتا کہ طائف والے آپ کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ نہ جاتے وہاں پہ. علم، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، خزانے اللہ کے پاس ہے، نفع نقصان اللہ پہنچاتا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ہوتا، آپ کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری خیر لے لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اور نہیں ہوں میں مگر اس کے سوا ڈرانے والا، خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہوں. ایمان والے ڈر جاتے ہیں، خبردار ہو جاتے ہیں اور ان بشارتوں کو قبول کر لیتے ہیں اور ان بشارتوں پہ یقین لے آتے ہیں کہ یہ بشارتیں ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلے تو یہ اللہ نے ہمارے لیے بشارتیں دی ہیں. اللہ جو ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، لیسا کمثلہ شیء، سورہ شورى کی آیت نمبر 11، اس سے ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس کی تو مثال بھی کوئی نہیں ہے کہ مثال بھی دی جا سکے، اللہ جیسی مثال بھی کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے لیے ہی عبادت کے لیے ہم سب آئے ہیں. زندگی جو ہے ہماری وہ اللہ کی بندگی کے لیے ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا اللہ فرمانے ہم نے جن اور انس کو مگر صرف اپنی بندگی، صرف اپنی اطاعت، صرف اپنی عبادت، سارا کچھ اللہ کے لیے ہو جائے. بس اللہ ہی اللہ ہو جائے. اللہ اکبر. طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے اللہ کی بندگی کا، یہ طریقہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، یہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ. نماز پڑھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نماز پڑھنی پڑے گی. روزہ رکھنا ہے تو وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو آپ کا ہے، اتنے ہی وقت کے لیے رکھنا پڑے گا. اور زکوٰۃ دینی ہے تو اتنی دینی ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ سب کچھ کر کے ہم اللہ کی بندگی کر پائیں گے. اور اگر ہم نے کچھ اپنے طرف سے جب اس میں ایڈ کر دیا یا مائنس کر دیا تو اس میں شیطان داخل ہو جائے گا. یقین جانیں اللہ نے مجھے اور آپ کو پورے انسانوں کو جو ہے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور اس سے پہلے جو تمہارے والدین تھے، تمہارے بڑے تھے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیارات تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے بچ جاؤ. اپنے اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر کے اللہ کی بندگی کرنا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا پڑے گی. یہ ہے ریکوائرمنٹ، یہ ہے مجھ سے اور آپ سے مطلوب کیا جا رہا ہے. اللہ للہ الدین الخالص. اللہ فرما رہے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے کہ آگاہ ہو جو کہ یہ ہے خالص دین، یعنی خالص ہو کے صرف اللہ کو پکارا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم نماز میں، ہر رکعت میں ایک اللہ سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، ایک اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں اور ایک اللہ کے آگے اپنی گزارش پیش کرے کہ اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگیں گے. اللہ اکبر. اور اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے. یہ ایک کمٹمنٹ ہے، اللہ کرے سمجھ میں ہے. نماز کی حالت میں روز پڑھتے ہیں اور پھر لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں. وہ لوگ جو قبروں کے نیچے ہیں وہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، وہ خزانے دے سکتے ہیں، وہ ہماری فریادیں سن سکتے ہیں. اللہ اکبر. کیسا دکھ ہے شیطان کا. اصل میں تو یہ شیطان سرکش کو اس کی عبادت کی جا رہی ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ انسانوں کو بھٹکا دیا جائے، ایک اللہ سے دور کر دیا جائے. سورہ بینہ میں آتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. نہیں حکم دیا گیا انہیں مگر صرف یہ حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کو خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کرو. دین کو خالص کر لو. دین میں کسی قسم کے شرک نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات، اپنے نفس کے شرک سے بھی بچا جائے. نذیر بھی شیطان کی اطاعت، رعایت کاری بھی شیطان کی اطاعت، شرک بھی شیطان کی اطاعت.
یہ ساری چیزیں جو آج ہم نے جتنی بھی ہم پڑھتے رہے ہیں اور پچھلے بھی پڑھی ہیں، آپ دیکھتے جائیں کہ اس میں اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ شیطان کی۔ خوش کس کو کر رہے ہیں؟ شیطان کو۔ ہمارا نفس کس کی طرف مائل ہے؟ شیطان کی طرف۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نہیں حکم دیا مگر صرف اپنی بندگی کا، کہ اپنے دین کو خالص کر کے صرف ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں آتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی امید رکھتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک اور صالح عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، کسی ایک کو بھی۔ اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں پکارنا۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت 18 میں اللہ فرما رہے ہیں صرف ایک اللہ کے ہو جائیں، یقین کریں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو اللہ کے لیے ہم کریں گے خالص ہو کے، اللہ کو پکڑ لیں گے تو 1000 سجدوں سے بچ جائیں گے۔ انسان جس کے اندر اللہ کا، جس کے لیے دیکھیں اللہ نے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، جو اس وقت لیا تھا جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، اور یہ انسان کے اندر ہے۔ انسان اپنے حالوں کو پانا چاہتا ہے، لیکن شیطان اس کو غلط راستے کی طرف لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خالق تیرا یہ بت ہے، یا تیرا تو کوئی اور جو ہے مددگار کوئی اور ہے۔ خالق ایک اللہ ہے، مالک ایک اللہ ہے، رب ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی پرورش نہیں دیتا، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے آج جتنا بھی آج تک ہم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی اطاعت بھی کی کہ چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ تو ہماری بھول چک پہ اور ہماری خطاؤں پہ ہمیں نہ پکڑنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا جو آپ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں۔ اللہ کی پناہ میں آ جائے کہ اللہ تو بچا لے۔ وانا عالم، ایسا شرک جس کو میں جانتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم، اور اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، اے اللہ معافی مانگتا ہوں، اے اللہ توبہ کرتا ہوں اس شرک سے جس کو میں نہیں جانتا، کیونکہ شرک ایسے ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہے تو نظر نہیں آتی، اس طرح شرک انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شرک اس کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تمام ایسے شرکوں سے بچا لے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور اللہ ایسے شرکوں پہ ہمیں معاف کر دے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور اپنی توفیق سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ